بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دوستوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں، بچوں اور بچیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست میں 2 سوال ہیں اور ہم انشاءاللہ اس مختصر سے وقت میں ان 2 سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ بندہ بندے کا رب کیسے بن جاتا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ہیرو کیوں نہیں مرتے؟ ہیرو مر کر بھی کیوں نہیں مرتے؟ ان دونوں سوالوں کے جواب میں ذرا وضاحت کے ساتھ پہلے سوال کا جواب تو قرآن کی روشنی میں اور دوسرے سوال کا جواب یا معقولیت کے ساتھ، عقل کے فلسفے کے لحاظ سے عرض کروں گا کہ بندہ بندے کا رب کیسے ہو جاتا ہے؟ بندہ بندے کا رب، آپ کہیں گے جی بندہ بندے کا رب کیسے بن سکتا؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن قرآن تو کہتا ہے کہ بندوں نے بندے کو رب بنایا، بندوں نے بندوں کو رب بنا لیا۔ یہ سورۃ توبہ پڑھیں آپ، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ۔ ان عیسائیوں نے اپنے عالموں کو اور اپنے پیروں کو اللہ کے علاوہ رب بنایا، اور یہ بتایا اللہ نے قرآن کے اندر اس لیے تاکہ مسلمان ان چیزوں سے بچیں۔ اور دوسری آیت میں فرمایا یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ اے محبوب نے کہو، عیسائیوں یہودیوں کہو کہ آ جاؤ، جو ہمارے اور تمہارے درمیان جو چیزیں مشترک ہیں ان کے اوپر اطاعت کر لیتے ہیں، اور باقی 2 چیزیں ہیں، اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے علاوہ ہم کسی کی بات نہیں کریں گے، اور ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، ہم آپس میں انسانوں میں سے ہی انسانوں کو خدا ہم نہیں بنائیں گے۔ ہمارے بعض بندوں کو خدا نہیں بنائیں گے، رب نہیں بنائیں گے۔ اور تیسری آیت ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، وہاں تو بندوں کو رب بنانے کی بات ہے نا۔ اس آیت میں آپ دیکھیں گے کہ عجیب چیز سامنے آ گئی ہے۔ فرمایا اے پیارے پیارے محبوب، آپ نے اس بندے کو نہیں دیکھا، وہ فلاں بندہ، ارأیت، آپ نے اس بندے کو دیکھا ہے؟ من اتخذ الہہ ہواہ، اس نے اپنی خواہشات کو خدا بنا لیا ہے۔ یہاں تو مسئلہ اور زیادہ پیچیدہ ہو گیا۔ بندہ تو پھر بھی نظر آتا ہے نا سامنے بیٹھا ہوا، بندے کے ساتھ مفادات وابستہ ہوتے ہیں، اس کا خوف ہوتا ہے، خوف کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے، مفادات عاجلہ کی بنیاد کے اوپر کئی مسئلے مسائل ہیں، بندہ بندے کو خدا بنائے۔ لیکن یہ مسئلہ تو بڑا عجیب و غریب ہو گیا کہ ایک ایسا بندہ بھی ہے، قرآن رہنمائی کر رہا ہے، بتا رہا ہے، اشارہ کر رہا ہے ایسے بندے کی طرف جس نے اپنی خواہشات کو اپنا رب بنایا ہے، یعنی خواہشیں بھی انسان کی رب بن جاتی ہیں۔ ان ساری آیتوں کی بہترین تفسیر وہ روایت ہے جو عدی بن حاتم طائی کے بیٹے، حاتم طائی کو تو آپ ماشاءاللہ سب جانتے ہیں نا، بچہ جانتا ہے حاتم طائی کا بیٹا تھا عدی بن حاتم، یہ عیسائی تھا۔ تو یہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آ کے عرض کرنے لگا کہ جناب علی، آپ کا قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اپنے عالموں اور پیروں کو رب بنا لیا، ہم تو بالکل ان کو نہ سجدہ کرتے ہیں نہ ان کی پوجا کرتے ہیں، ہم نے تو کوئی رب شب نہیں بنایا، یہ ہمارے اوپر بہت بڑا الزام قرآن نے لگا دیا۔ تو سرکار مسکرائے اور فرمایا رب بنانا تیرے ذہن کے اندر اور ہے، بندہ بندے کو کیسے رب بناتا ہے میں تجھے سمجھاتا ہوں، بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا انجیل کے اندر اللہ نے فلاں حکم دیا، باقاعدہ سرکار نے حوالے دے کے کہ فلاں یہ حکم لکھا ہوا ہے، یہ حکم لکھا ہوا ہے، یہ حکم لکھا ہوا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں تم اپنے پیروں اور عالموں کے جو احکامات ہیں
جو اس انجیل کے خلاف انہوں نے حکم دیے ہوئے ہیں، ان انجیل میں موجود اللہ کے حکموں کو چھوڑ کے ان پہ تم عمل نہیں کرتے، تم اپنے عالموں اور پیروں کی باتوں پہ عمل کرتے، یہ ہے خدا بنانا۔ اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی بھی بندے کو آپ اگر اہمیت دے دیں گے اور اس حکم کو چھوڑ کے اس حکم مان لیں گے تو وہ آپ نے خدا بنا لیا، رب بنا لیا۔ یہ ہے بندے کا بندے کو رب بنانا۔ ایک بندہ اپنے ماں کو بھی رب بنا سکتا ہے، اپنے باپ کو بنا سکتا ہے، یعنی قرآن کہہ رہا ہے کہ جھوٹ نہ بولو، اور اگر آپ کا پیر کہتا ہے جھوٹ چھوٹ مار لو جی خیر صلی ہے، تو تم نے اللہ کو کے حکم چھوڑا اور پیر کے حکم کو مانا، تم نے اپنے پیر کو خدا بنایا۔ اگر اللہ کہتا ہے چوری نہیں کرنی تو تہاڈی اماں دی جا پتر گوانیاں ککڑ چوری کر لیا کھائیے، تو تم نے اللہ کے حکم کو چھوڑا اور ماں کے حکم کو مانا، تم نے اپنی ماں کو رب بنایا۔ یہ ہے جی بندے کا بندے کو رب بنانا۔ ہاں ایک دوسرا مسئلہ، دوسرا سوال یہ ہے جی کہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی پیر کی، کسی عالم کی، کسی استاد کی، والدین کی بات ہی نہ مانیں؟ نہیں، قرآن نے بالکل واضح کیا ہے۔ ایک اللہ کہہ رہا ہے کہ رزق حلال کماؤ، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ جمعے کی نماز پڑھ کے ہڈ حراموں لیٹنا نہیں، نکلو اور جا کے رزق حلال اللہ کا فضل تلاش کر کے لو۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ نے کہا رزق حلال کماؤ، حکم دیا ہے کہ جا کاروبار کرو، محنت کرو، رزق حلال کماؤ۔ اور تمہارا باپ بھی تمہیں کہتا ہے جا پتر کام تے جا کما کے لیا، اب یہ تمہارے باپ کا حکم نہیں، اگر تم چلے گئے ہو یہ تمہارے باپ کے منہ سے بات نکلی ہے، لیکن اصل میں تو یہ تمہارے اللہ کا حکم ہے۔ اگر تمہارا مرشد کہتا ہے کہ یہ نیکی کرو، یہ نیکی کرو، یہ ذکر کرو، اللہ کی طرف توجہ کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کے ساتھ محبت کرو، تو یہ سارے حکم تو وہ ہیں جو یہ مرشد کا حکم نہیں، یہ پیر کا حکم نہیں، یہ اللہ کے حکم ہے۔ اللہ کے حکموں کو ہی پیر تمہیں حکم دے رہا ہے، تو یہ چیز ہے۔ ہاں پیر، عالم، استاد، تمہارا سیاسی لیڈر، تمہارا روحانی لیڈر، تمہارا مذہبی لیڈر، تمہارا باپ، تمہاری ماں، کوئی بھی بندہ وہ کیسے تمہارا رب بنے گا جب تم رب حقیقی کی بات کو چھوڑ کے اس کی بات کو مانو گے۔ اس صورتحال میں اللہ نے فرمایا اب تو نے مجھے چھوڑ کے اس کو خدا بنا لیا۔ یہ ہے بندے کا بندے کو رب اور خدا بنانا۔ سمجھ آ گئی؟ یہ پوری وضاحت ہو گئی۔ اگر کسی دوست کے ذہن میں ابھی بھی کوئی اشکال ہو تو وہ سوال کرے ضرور نیچے کمنٹس کے نیچے۔ اچھا، تو اس طریقے سے ایک بندہ اپنی خواہش کو بھی اپنا رب بنا کے بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ رزق حرام نہ کماؤ، حرام سے بچو۔ جس نے کسی کا حق کھایا اس نے گویا کہ جہنم کی آگ سے اپنے پیٹ کو بھرا۔ اور یہ کمشنر صاحب، ڈپٹی کمشنر صاحب، فلاں صاحب، دھمگان صاحب یہ رشوت کا پیسہ کھا رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم یہ حرام نہ کھانا، اللہ منع کر رہا ہے، اور میرا جی کہہ رہا ہے کہ نہیں میں نے نئی گاڑی خریدنی ہے، مجھے اتنے پیسے چاہیے، تو میں نے اللہ کی بات کو چھوڑا اور اپنے نفس کی بات کو مانا۔ یہ ہے ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ۔ وہ بندہ دیکھو اس نے اپنی خواہش کو اپنا الہ بنا لیا۔ یہ ہے اپنی خواہش کو الہ بنانا، یہ ہے شیطان کی پوجا کرنا، شیطان کو اپنا معبود بنا لینا، خواہش کو اپنا معبود بنا لینا، اب پیر کو اپنا معبود رب بنا لینا، استاد کو اپنا رب بنا لینا، باپ اور ماں اور کسی بھی اپنے سیاسی لیڈر کو اپنا رب بنا لینا۔ رب کہہ رہا ہے کہ یہ کرو اور سیاسی لیڈر کہہ رہا ہے کہ یہ کرو،
اگر تم نے رب کی بات کو چھوڑ کے اپنے سیاسی لیڈر کی بات مانی تو تم نے اس سیاسی لیڈر کو اپنا رب بنایا۔ اللہ کے احکامات کے تحت اگر تم والدین، اپنے پیر، اپنے سیاسی رہنما، مذہبی رہنما، روحانی رہنما، اللہ کے حکم کے تابع اس کی روشنی کے اندر اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو وہ ان کی اطاعت نہیں، وہ تو اصل میں اللہ کی اطاعت ہے۔ تو یہ ان دونوں چیزوں میں ذرا فرق رکھنا ہے، گڑبڑ نہیں کرنا مسئلے کو، یہ واضح ہونا چاہیے۔ اللہ کے حکم کے مقابلے میں اگر آپ نے اپنے نفس کی بات مانی تو اپنے نفس اور خواہش کو آپ نے خدا بنایا۔ آپ نے کسی سیاسی لیڈر کی بات مانی تو اس کو رب اور خدا بنا لیا۔ اگر کسی مذہبی رہنما، کسی روحانی رہنما یعنی پیر مرشد کو، اس کو اپنا اللہ کے مقابلے میں تم نے اس کی بات مان لی تو اس کو خدا اور رب بنا لیا۔ تو اس لیے اللہ اور رسول کے حکم کی روشنی کے اندر، ان کی اطاعت کے اندر اگر کسی کی آپ نے اطاعت کر لی ہے کسی بندے کی، تو وہ تو قرآن کہہ رہا ہے، وہ تو قرآن رغبت دے رہا ہے کہ اپنے محلے میں کوئی بندہ تلاش کرو جس کی توجہ اللہ کی طرف، کوئی اللہ والا تلاش کرو، کوئی اللہ والا تلاش کرو اور اس کی رہنمائی میں زندگی بسر کرو۔ یہ باقاعدہ قرآن کے اندر اللہ کا حکم موجود ہے۔ فرمایا کہ تمہیں ایسا انسان تلاش کرنا چاہیے جو اللہ والا ہو، جس کی توجہ اور خیال اللہ کی طرف ہو، تو اس کے پیچھے لگ جاؤ۔ اللہ والا تلاش کرو اور اس کے پیچھے لگ جاؤ تو تم بھی اللہ والے بن جاؤ۔ یہ تو باقاعدہ قرآن پاک کے اندر اللہ کا حکم موجود ہے۔ باقی دوسرا سوال یہ تھا کہ ہیرو کیوں نہیں مرتے، تو یہ اس کا جواب میں علم نفسیات کی روشنی میں اور فلسفے کی روشنی میں عرض کروں گا۔ میں ماہر نفسیات تو کوئی نہیں، لیکن جیسا بھی ہے آپ قبول کریں۔ طالب علم کی حیثیت سے آپ کے سامنے جو کچھ پیش کروں یہ حرف آخر نہیں ہے، کوئی چیز بھی حرف آخر نہیں ہوتی۔ آپ میری ہر بات سے، میری ہر موقف سے، ہر نقطہ نظر سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، آپ کو پورا حق حاصل ہے۔ اچھا، ہیرو کیوں نہیں مرتے؟ تو ایک وہ بندہ ہوتا ہے جو ایک وجود کے اندر اللہ پاک نے ایک جسم بنایا ہے، اس کا رنگ گورا بنایا ہے، اس کا ناک چمٹا چھوٹا بنایا ہے، اس کی ٹانگیں ایسی بنائی ہیں، یہ آپ وجود سامنے آ گیا۔ ایک بچہ پیدا ہوا ہے، اس کا کوئی نام نہیں، پھر اس کا نام رکھ دیا گیا ہے، پھر اس کو کپڑے پہنا دیے گئے ہیں، پھر اس نے اگر کوئی کردار اس نے اختیار کر لیا، اس کے کردار کے لحاظ سے اس کی شخصیت بن گئی ہے۔ کوئی سیاستدان ہے تو اس کو سیاسی لحاظ سے ایک باقاعدہ ایک ہستی وجود میں آ گئی، ایک ہستی وجود میں آ گئی ہے، وہ چلتی ہے پھرتی ہے، عمرہ دین ولتاج دین، سکنہ فلاں، اس کا کاروبار یہ ہے، وہ حافظ ہے، قاری ہے، فلاں، یہ وہ ایک وجود آ گیا۔ ایک وہ وجود ہے جو زمین کے اوپر چل اور پھر رہا ہے، اور اس کے بارے میں ایک وجود وہ ہے جو تمہارے دماغ کے اندر موجود ہے، تمہارے ذہن کے اندر وہ چل رہا ہے، پھر رہا ہے، کھا رہا پی رہا ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں، ایک زمین کے اوپر وجود ہے اور اس وجود کا ایک وجود تمہارے دماغ کے اندر موجود ہے۔ یہ دو چیزیں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ میں مثال دے کے سمجھاتا ہوں، سادی سی مثال آپ کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔ ایک جیڑی ہے نا لیلا، وہ سی جیڑی کالی لیلا سی۔ لفظ لیلا دا مطلب ہی کالی ہے۔ لیلا تو عربی کہتے ہیں رات نو، تو رات تو کالی ہوندی ہے، بڑا بھی چند چڑھیا پھر بھی چٹی تو نہیں ہوندی، دن ورگی تو نہیں ہو سکتی۔ تو لیلا کالی سی، تو وہ تہاڈا کی خیال ہے کہ کالی کسی کالی بیوی نال تمہیں پیار ہوندا کدی؟ چنگی لگتی جی؟ نہیں۔ لیکن یہ جو مجنوں تھا، اسے کیا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے؟
مجنو جو ہے وہ اس لیلا سے محبت نہیں کر رہا، اس کے لیے نہیں مرنے جینے کے لیے نہیں تیار ہو رہا، ساری مصیبتیں ساری صحبتیں حاصل کر رہا۔ وہ جو بیٹھی ہوئی ہے، وہ جی کھانا کھاندی ہے، پیشاب کر دیے، واش روم جاندی ہے، سوندی ہے، بیمار ہوندی ہے، پھر مر بھی گئی ہے، مردی ہے، ہاں جی، جی لک چ پیڑ ہے، کدی ٹھڈ چ پیڑ ہے۔ ایک لیلا وہ بیٹھی ہے کالی، یعنی کوئی بندہ بھی ویکھ کے تو عاشق ہونا پسند نہیں کرتا۔ یہ جڑا مجنو ہے اس لیلا تے عاشق نہیں، اس مجنو عشق جڑا کھلو نہیں دینا پیا، یہ وہ لیلا ہے دماغ دے وچ، جنہوں لیلا کالی دماغ چ وڑ جائے نا، پھر کالی کالی نہیں رہندی۔ یہ گل یہ مجنو اس لیلا دا نہیں، یہ مجنو ایس لیلا دا ہے۔ اس کے دماغ کے اندر لیلا تھی، وہ نہیں اسے بیٹھنے دیتی تھی۔ بات ذرا تھوڑی سی مشکل ہے، لیکن انشاءاللہ آپ توجہ کریں گے سمجھ آ جائے گی۔ بھائی سننے والے ہو، تسی کسی کالی بیبی نہ تمہیں کوئی پیار ہوتا ہے؟ نہیں نہ ہوندا۔ انہوں کیوں ہو گیا ہے؟ انہوں اس واسطے ہو گیا کہ کسی بھلیکھے مر گیا ہے، وہ دماغ دے وچ کوئی وڑ گئی لیلا، وہ نکلی ہی نہیں، وہ وچ لیلا تھی بڑی خوبصورت سی، وہ مجنو کے دماغ کے اندر جو لیلا تھی وہ بڑی خوبصورت تھی، اس جیسی عورت پوری دنیا کے اندر کوئی، جو اس کے دماغ کے مجنو کے دماغ کے اندر جو لیلا تھی وہ نہ بیمار ہوتی ہے، نہ اسے پیٹ میں درد ہوتی ہے، نہ اسے واش روم آتا ہے، نہ اسے بھوک لگتی ہے، وہ بڑی عجیب و غریب شے ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ آہستہ آہستہ آ جائے گی انشاءاللہ۔ وہ جب ہیرو جو ہوتا ہے نا، ہیرو وہ انسانوں کے دماغوں کے اندر چلا جاتا ہے۔ اب دوسری مثال دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے چلے گئے، لیکن کسی بھی مسلمان سے جو محبت کرنے والا، رسول پاک علیہ السلام سے محبت کرنے والا ہے، کیا اس کو محسوس ہوتا ہے کہ سرکار فوت ہو گئے؟ نہیں، اسے تو بالکل یوں لگتا ہے جیسے سرکار کا نام آتا ہے، اسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے نا کہ وہ فوت ہو گئے ہیں، پردہ فرما گئے ہیں، اپنے قبر مبارک کے اندر چلے گئے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کے نظام کے مطابق وہ سارا سلسلہ ہو گیا۔ اسی طرح ہیرو جب ہیرو بن جاتا ہے، وہ ذہنوں کے اندر چلا جاتا ہے، پھر آپ اسے مار نہیں سکتے۔ تو دوستوں نے پوچھا جی کہ عمران خان انسانوں کے دماغوں کے اندر چلا گیا، اب جو مرضی آپ الزام لگا لیں، جو مرضی کر لیں، بڑے سے بڑی حقیقتیں اور بڑی سی بڑی آپ کلپ بنا کے اور بڑے ثبوت لا کے فائلیں لے آ کے قوم کے سامنے رکھ دیں، کوئی ایک نوجوان بھی اس کی تمہاری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ایک منٹ کے اندر وہ اچھا جی اور چھڈو جی، گل ہی کوئی، وہ ہیرو بن چکا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں عمران خان زندہ رہا تو پھر بھی زندہ، اگر وہ مر گیا تو پھر بھی زندہ۔ اب عمران خان کو مارنا اور ختم کرنا ممکن نہیں ہے۔ یہ فلسفیانہ گفتگو میں نے پیچیدہ گفتگو آپ کے ساتھ اس لیے کی ہے تاکہ میری بات ان لوگوں تک پہنچ جائے جو کسی غلط خوش فہمی میں یا غلط فہمی میں مبتلا ہوئے ہیں کہ ہم نے جناب نواز شریف کو یوں کر دیا تو وہ کہاں گیا، تو فلاں وہاں گیا، تو فلاں ٹمہاں، وہ ہیرو نہیں تھے۔ ان کو تم نے ختم اس لیے کر لیا کہ وہ ہیرو نہیں تھے، یہ ہیرو ہے، اس کو تم ختم نہیں کر سکتے۔ میری پیش گوئی سن لو، یہ اسے روحانی پیش گوئی کہہ لو یا سیاسی پیش گوئی کہہ لو یا کوئی بھی کہہ لو، میں پیش گوئی کرتا ہوں اور میں لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں، لکھ کے رکھ لو اپنے پاس میری بات کو۔ عمران خان کو تم شکست نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ وہ جیل میں نہیں ہے، وہ ہر نوجوان کے دماغ کے اندر چلا گیا۔ عمران خان اب اس وقت مرے گا جب یہ نوجوان سارے مریں گے۔ ایک میں یہ بیٹھا ہوا ہوں، ایک فیاض القادری وہ ہے جو لوگوں کے دماغ کے اندر ہے،
جو ان کا محبوب ہے، جو ان کے لیے مرشد ہے، جو ان کے لیے عالم ہے، جو ان کے لیے استاد ہے، میں تو مر جاؤں گا، لیکن ان کے دماغ کے اندر جو فیاض القادری ہے وہ اس وقت مرے گا جب وہ مریں گے۔ تو ہیرو اس وقت مرتا ہے جس دماغ کے اندر ہیرو چلا گیا، جب وہ بندہ مرتا ہے۔ اس لیے تسی پاویں عمران خان مارو تو پاویں زندہ رکھو، انہوں موت ہون نہیں جی ہونی۔ یہ اسٹیبلشمنٹ بھی پاکستان دی ایک گل نوں سمجھن دی کوشش کرے، یہ نہ ہوئے کہ تسی انہوں تسی نواز شریف سمجھ لیا ہے، بڑی وڈی غلطی کی تھی، انہوں تسی زرداری سمجھ کے بہت بڑی غلطی پہ کر دے ہو۔ وہ نہیں، تسی سمجھ دو کہ جہاں زرداری نوں ولیٹ ولاٹ لیا، اساں نواز شریف نوں ولیٹ ولوٹ لیا ہے تو انہوں ولیٹ نہ اور بھائی فرق رکھو، وہ ہیرو نہیں تھے، یہ نوجوانوں کا ہیرو ہے بس۔ اس بات کو اگر تم سمجھ گئے تو ملک کا فائدہ ہو جائے گا، اگر نہ سمجھے تو تم ملک کا نقصان کرو۔ عمران خان کا اب کوئی نقصان نہیں، وہ مر جائے تو پھر بھی زندہ ہے، زندہ رہے تو پھر بھی زندہ ہے۔ اب تم نے فیصلہ کرنا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے۔ یہ میں نے بڑی اہم بات عرض کر دی ہے۔ اس لیے میرا مشورہ، مخلصانہ مشورہ یہ ہے، اور مفت کا مشورہ، لوکی مفت کا مشورہ مندے نہیں، میرا مشورہ یہ ہے کہ تم عمران خان کو شکست دینے کا خیال ہی دماغ سے نکالو، کوئی دوسرا خیال ڈالو جس میں ملک کی بھلائی ہو جائے۔ یہ کہیں ایسا نہ ہو، اللہ خدا نخواستہ تم عمران خان کو نواز شریف کی طرح اور زرداری کی طرح ختم کرتے ملک کا بڑا غرق کر دو۔ مجھے تو یہ خطرہ محسوس ہو گیا کہ تم نے عمران خان کی دشمنی میں ملک کو اس نہج پہ لے کے آگے ہو جہاں اب نہ آگے جانے والا رستہ رہے گا، نہ پیچھے جانے والا رستہ رہے گا، صرف اور صرف تباہی کے کنارے کے اوپر ملک کو لا کھڑا کر دیا گیا۔ تو دیکھیں، یہ یاد رکھو، جب شاعر کسی بندے کے بارے میں شاعری شروع کر دے، ادیب اس کے بارے میں مضمون لکھنا شروع کر دیں، خطیب اس کے بارے میں بیان کرنا شروع کر دیں، اور گلوکار اس کے گانے شروع کر دیں، وہ بندہ ناقابل شکست اور ناقابل موت ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں، اپنے ارد گرد دیکھ لیں، آپ کس کے نام کی گلوکاری ہو رہی ہے، کس کے نام کی شاعری ہو رہی ہے، شاعر کس کے شعر لکھ رہے ہیں؟ نواز شریف کے، زرداری کے، آرمی چیف کے؟ اور نہیں، جس کے لیے گلوکاری ہو رہی ہے وہ عمران خان ہے، جس کے لیے فنکار فنکاری کر رہے ہیں وہ عمران خان ہے، جس کے لیے ادیب ادب کی کتابوں میں مضمون لکھ رہے ہیں وہ عمران خان ہے، شاعر جس کے لیے شعر بنا رہے ہیں وہ عمران خان ہے، اور گلوکار جس کے گیت بنا رہے ہیں، گیت گا رہے ہیں، وہ عمران خان ہے۔ تو جب آدمی زمین سے نکل کے گلوکاروں کی گلوکاری میں، فنکاروں کی فنکاری میں، اور ادیبوں کے ادب کے اندر اور شاعروں کی شاعری کے اندر چلا جائے، وہ ناقابل موت اور ناقابل شکست ہو جاتا ہے۔ السلام۔